نہج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا پہلا خطبہ، ریفرنس نمبر 1، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ، ورڈ بائی ورڈ میں اس میں سے پڑھوں گا۔ پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144۔ لاہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہے، مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور میں نے اہل تشیع علماء سے پوچھا، ان کا سب سے اتھینٹک ترجمہ یہی ہے جس کو آن کیا جاتا ہے، ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے ان کا۔ تو اسی میں سے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھوں گا، لفظ بل لفظ، کوئی الفاظ اپنی طرف سے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55، جس کے کانٹیکسٹ میں آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، پرٹیکولرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلافت راشدہ کی دلیل بنایا ہے نہج البلاغہ کے اندر۔ تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا، ورڈ بائی ورڈ اہل تشیع کا ترجمہ نہج البلاغہ، پیج نمبر 384، خطبہ نمبر 144، سورہ النور آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا۔ میں اہل سنت کے ان عالم دین کی نہج البلاغہ کے خطبے 144 میں کی گئی صریحاً تحریف کو بیان کروں، ایک تاریخی مغالطے کا ازالہ کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس غلط فہمی کا اس خطبے سے بھی براہ راست تعلق ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام 3 خلفاء کے دور میں شاید کسی مشیر کے عہدے پر فائز تھے اور 25 برس مولا علی علیہ السلام شاید ان کے مشیر بن کے رہے۔ یہ تصور قطعاً درست نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت تاریخ میں موجود نہیں ہے، اور یہ غلط روی اور مغالطہ اتنا آگے بڑھا کہ اس بات کو دلیل بنا کر یہ سمجھا جانے لگا کہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے پہلی 3 خلافتوں کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہاں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ان 25 برسوں میں مولا علی علیہ السلام کے پاس کوئی انتظامی، عسکری یا سیاسی عہدہ نہیں تھا، اور نہ ہی انتظامی امور میں مشورت کا باقاعدہ کوئی پورٹ فولیو مولا علی علیہ السلام کے پاس کبھی رہا، مگر باقاعدہ مشورت کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ لیکن عموماً جو مشورے لیے جاتے تھے وہ بھی انتظامی اور عسکری امور میں نہیں بلکہ فقہی اور دینی معاملات میں ہوتے تھے۔ وہ دینی معاملات جو انتہائی سخت ہوتے، ان کے جوابات مولا علی مشکل کشا دیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جو مشکل فقہی سوالات ہوتے تھے جس کے جواب کوئی نہیں دے پاتا تھا، مولا علی مشکل کشا اس کے جوابات دیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افقہ الناس علی بن ابی طالب۔ جب کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہوتا تھا جس کا سلوشن کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا تو مولا علی مشکل کشا اس مسئلے کو حل فرماتے تھے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقضاکم علی بن ابی طالب، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین میں اس کو لکھا ہے۔ یہی وہ موارد ہیں کہ جن میں حضرت عمر نے متعدد مقامات پر کہا لولا علی لہلک عمر، اور یہ جملہ بھی اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ انتظامی امور میں مولا علی سے مشورے بہت ہی ندرت کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے، اور دوسرا یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ انتظامی امور میں مولا علی جو مشورہ دیں اس پر لازمی عمل بھی ہو، بلکہ بعض دفعہ تو مولا علی کے مشورے کو اپوز کیا جاتا تھا۔ بیت المال کے معاملے میں حضرت علی علیہ السلام نے مشورہ دیا خلیفہ دوم کو، تاریخ طبری میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے، اور مولا علی نے کہا کہ آپ جتنا مال ہے سب تقسیم کر دیں، کچھ اپنے پاس نہ رکھیں۔
لیکن مولا علی علیہ السلام کے مشورے کو رد کر دیا گیا اور کسی دوسرے کی رائے کو مانا گیا۔ خلیفہ دوم ہی کے دور میں جابیہ کے مقام پر اہم انتظامی اور عسکری امور کی میٹنگ ہوئی، تمام سربراہان کو بلایا گیا، عسکری امور پر گفتگو کے لیے وہاں سب جمع ہوئے، مگر مولا علی شیر خدا کو وہاں سے دور رکھا گیا اور مولا علی علیہ السلام تھے فقط جو تنہا مدینے کے اندر اس وقت موجود تھے۔ اب ہم آتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبے 144 کی طرف کہ جس کو ان اہل سنت کے عالم دین نے تحریف کر کے اپنی رائے کو مولا علی علیہ السلام کے کلام سے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ خطبہ ان نادر مقامات میں سے ایک ہے کہ جب جنگ فارس کے موقع پر مولا علی سے رائے لی گئی تو مولا علی نے اپنی رائے دی جو اس خطبے کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے یہ صاحب نہج البلاغہ کا نسخہ جو مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کی معلومات بھی بہت ناقص ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مفتی جعفر حسین علی مقامہ سے بڑا اہل تشیع میں کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ بے شک مفتی جعفر حسین علی مقامہ مکتب تشیع کے عظیم عالم دین تھے، مگر میرے بھائی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں مکتب تشیع میں ایک سے بڑھ کر ایک علماء گزرے اور یہ فتوے آپ کہاں سے صادر کر دیتے ہیں بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، دنیا میں ہر صاحب علم سے بڑا ایک عالم جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ورڈ بائی ورڈ، لفظ با لفظ نہج البلاغہ سے پڑھوں گا انشاءاللہ اور کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، اور اگلے ہی لمحے دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے میں انتہائی افسوس سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے سورہ نور کی 55ویں آیت کا خطبے میں اضافہ کیا، مولا علی کے کلام میں تحریف کے مرتکب ہوئے اور اس خطبے کا مفہوم ہی بدل دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے نہج البلاغہ کی عبارت پر نگاہ کر کے سورہ نور کی 55ویں آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ سننے والوں کو یہ لگے کہ جیسے یہ مولا علی کے خطبے میں یہ آیت موجود ہے۔ میں یہاں پر چیلنج کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کے اس خطبے 144 کا کوئی نسخہ لا کر دکھا دیا جائے کہ جس میں آیت استخلاف یعنی سورہ نور کی 55 نمبر آیت موجود ہو، یعنی کہ آپ مولا علی کے کلام میں آپ نے تحریف کی، پھر اپنی خواہش کے مطابق نتیجہ نکالنے کے لیے پورے خطبے کا مفہوم ہی بدل ڈالا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس خطبے میں خلفاء کی خلافت کو ثابت کیا ہے۔ بھائی خلافت کے موضوع کا کوسوں دور بھی اس خطبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خطبے کا تعلق حاکم کی ذمہ داریوں سے ہے، حاکمیت موضوع ہے یہاں پر۔ یعنی اگر آپ مفتی صاحب کا حاشیہ ہی پڑھ لیتے تو مولا علی علیہ السلام کا مقصد آپ کی سمجھ میں آ جاتا، اتنی آپ کو تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی جو آپ کی ذاتی رائے ہے، آپ کا عقیدہ ہے، وہ کیسے آپ مولا علی علیہ السلام پر زبردستی تھوپ سکتے ہیں؟ پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس خطبے کا کوئی تعلق خلافت کے موضوع سے نہیں ہے، اور نہ ہی اس خطبے میں مولا علی نے کسی کی خلافت کو ثابت کیا ہے، اور نہ ہی سورہ نور کی 55 نمبر آیت کا اس خطبے میں کوئی ذکر ہے۔ صرف ایک مشورہ مانگا گیا، مولا علی نے جو امت کے لیے خیر تھی وہ مشورہ مولا علی نے دے دیا، اور یہ کردار بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اہل بیت رسول کا ہے کہ سامنے والا چاہے کوئی بھی ہو وہ مشورہ دیتے ہیں جس میں مشورہ لینے والے کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی علیہ السلام کا قاتل بھی میرے پاس آئے اور اپنی امانت رکھوائے اور کسی مسئلے میں مجھ سے مشورہ مانگے تو میں وہ مشورہ دوں گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا اور اس کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ یعنی کہ کسی کو مشورہ دینا
اس کی خلافت کو تسلیم کرنے پہ دلیل کہاں سے ہو گیا؟ اور جہاں تک مولا علی کا یہ جملہ ہے کہ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ، تو ممکن ہے کہ یہ اسلام کی الٹیمیٹ فتح کی طرف اشارہ ہو، کہ جس کا تعلق عقیدہ ظہور مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہے، کہ جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تب اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی ایک اسلامی حاکم کی اہمیت کیا ہے، عمومی مفہوم مولا علی اس خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کی مطلوبہ شخصیت کی تعریف کہاں سے آ گئی؟ اور خطبے کے آخر میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سابق میں بھی کثرت کی بنیاد پہ نہیں لڑتے تھے، بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے لڑتے تھے۔ واضح ہے کہ زمانے رسول کی فتوحات کی طرف مولا علی علیہ السلام کا اشارہ ہے، کہ جس میں غزوہ بدر ہے، خندق میں عمر بن عبد ود کے مقابلے پر مولا علی علیہ السلام کا جانا ہے، خیبر کے قلعے کا فتح ہونا ہے، یعنی جہاں پر مولا علی شیر خدا سب سے آگے نظر آتے تھے۔ اور تاریخ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت بھی کثرت کی بنیاد پر فتح حاصل نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار ہر جنگ میں سب سے آگے نظر آتی تھی۔